الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ دیکھو حوالہ سنو، ابھی پتہ چل جائے گا یزید کا نوکر کون ہے، تم ہو یا ہم ہیں۔ سنو حدیث علی بن حسین، کتاب کون سی ہے؟ الکافی، الشیخ کلینی، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 235۔ سنیے، پھر بھیجا پیغام اس نے علی بن حسین علیہ السلام کی طرف، کہی ان سے وہی بات جو قرشی سے کہی تھی۔ تو کہا علی بن حسین علیہ السلام نے، اگر میں تیرے لیے اقرار نہ کروں تو کیا تو مجھے قتل کر دے گا جیسا کہ کل تو نے بندے کو قتل کیا تھا؟ یزید نے کہا کیوں نہیں، میں قتل کر دوں گا۔ تو کہا اس سے حضرت امام علی بن حسین علیہ السلام نے کہ میں اقرار کرتا ہوں تیرے لیے اس چیز کا جو تو نے کہا ہے، انا عبد مکرہ، میں تیرا لاچار غلام ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ اہل بیت کی توہین کرنے والوں، دیکھو یزیدی تم نکلے کہ ہم نکلے؟ یزید کے نوکر ہم ہیں یا تم ہو؟ آنکھیں کھولو، آنکھیں آگے کیا لکھا ہے؟ فَإِن شِئْتَ فَأَمْسِكْ، اگر چاہے تو مجھے روک کے رکھ، وَإِن شِئْتَ فَبِئْ، اوہو، اور اگر چاہے تو مجھے بیچ دے۔ امام زین العابدین کے بارے میں تم نے کتنی بڑی بات لکھ دی، یہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یزید کو کیا کہا کہ میں آپ کا مجبور لاچار غلام ہوں، چاہے تو مجھے بیچ دے، چاہے تو اپنے پاس رکھ۔ یہ اہل سنت کی کتاب نہیں، یہ تمہاری کتاب ہے، معتبر ترین کتاب ہے، کافی شیخ کلینی کی، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 235۔ اب بتا یزید کا نوکر کون نکلا؟ رافضی نکلے یا مفتی طارق مسعود نکلا؟ فیصلہ معزز سامعین آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہماری بات کا خلاصہ کیا نکلا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ والوں کی بے وفائی کو دیکھ کر ارادہ فرما لیا تھا کہ میں شام چلا جاؤں، لیکن بدبختوں نے آپ کو راستے میں روک کر انتہائی مظلومانہ حالت میں شہید کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام شہداء کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے صدقے، ان کی برکت سے اللہ ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ جن لوگوں نے آپ کو شہید کیا، آپ کے ساتھ زیادتی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائے، اور آج جو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔